نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کا صحیح وقت، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ نماز ظہر کا صحیح وقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام پر، اہل ایمان پر جو نماز فرض فرمائی ہے، یہ وقت معینہ کے ساتھ فرض فرمائی ہے۔ احادیث شریفہ اور آثار صحابہ، ان کی روشنی میں ہر وقت صلاۃ کو دو حصوں میں، دو معنوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ دو معنی، ایک جائز وقت، دوسرا مستحب وقت۔ جائز وقت کیا ہے اور مستحب وقت کیا ہے؟ جائز وقت یعنی وہ مکمل وقت جس کے اندر نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز شرع کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نماز ادا کہلاتی ہے، اور اگر وہ وقت فوت ہو جائے تو نماز ذمے میں قضا ہو جاتی ہے، تو یہ جائز وقت ہے۔ اور مستحب وقت کیا ہے؟ مستحب وقت یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے مکمل وقت کا وہ حصہ کہ جس کے اندر نماز پڑھنا افضل اور شریعت کے اعتبار سے اس کو پسندیدہ قرار دیا جاتا ہو، وہ مستحب وقت ہے۔ تو نماز ظہر کا جائز وقت کیا ہے؟ نماز ظہر کا جائز وقت یہ ہے زوال آفتاب سے عصر کا وقت آنے تک۔ نماز ظہر کا جائز وقت زوال آفتاب سے عصر کا وقت آنے تک، یہ جائز وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ نماز ظہر کا اول وقت زوال آفتاب ہے اور آخری وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ یہ ہے نماز ظہر کا جائز وقت۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت دو مثل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت دو مثل کے بعد شروع ہوتا ہے، اور دو مثل سے پہلے یہ ظہر کا وقت ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین، ائمہ ثلاثہ سے مراد امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اور اسی طرح احناف میں سے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے نزدیک عصر کا وقت مثل اول کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو مثل اول سے پہلے ظہر کا وقت ہے ان حضرات کے ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عصر کا وقت دو مثل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب مثل کیا ہے؟ مثل یہ ہے ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے تو اس وقت ایک تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے، اس سایہ کو سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ اس سایہ کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ، جو اصلی سایہ ہے اس کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو یہ ایک مثل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کا قد 5.5 فٹ ہے تو 5.5 فٹ کا جو سایہ ہے اس سایہ کو چھوڑ کر اگلا سایہ یعنی 5 فٹ اور لمبا ہو جائے تو یہ ایک مثل ہو گیا۔ اسی طرح سایہ اصلی کو چھوڑ کر 11 فٹ تک سایہ پہنچ گیا تو یہ 2 مثل ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت 2 مثل کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت مثل اول کے بعد شروع ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ہے کہ جائز وقت نماز ظہر کا عصر سے، نماز ظہر کا جائز وقت زوال آفتاب سے عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ تو یہ ہے نماز ظہر کا جائز وقت۔ اور نماز ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ نماز ظہر کا مستحب وقت یہ ہے کہ گرمیوں کے زمانے میں ٹھنڈے وقت میں ظہر کی نماز ادا کرنا، اور سردیوں کے زمانے میں جلدی پڑھ لینا، یہ مستحب وقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سخت سردی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز ظہر ادا فرما لیتے تھے، اور جب سخت گرمی ہوتی تھی تو ٹھنڈے وقت میں نماز ظہر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے نماز ظہر کا جائز اور مستحب وقت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔